یہ دیکھیں انشاءاللہ ایک منٹ ہے ساما ایک منٹ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرزاق کھٹی۔ گزشتہ 36 گھنٹے سے پاکستان کے دارالخلافہ یعنی اسلام آباد کا شہر محصور ہے اور اسی طرح گیریزن سٹی یعنی راولپنڈی شہر کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ محصور ہو چکا ہے۔ دونوں جڑواں شہروں کے درمیان رابطے منقطع ہو چکے ہیں۔ 36 گھنٹوں کے دوران تمام موبائل فون کے نیٹ ورک بند ہیں۔ ٹریفک جو ہے وہ کہیں بھی آگے پیچھے نہیں ہو پا رہی۔ پاکستان بھر سے اسلام آباد اور راولپنڈی آنے والی ٹریفک کو شدید مسائل کا سامنا ہے، اور یہ سب کچھ تحریک لبیک کی جانب سے ایک دھرنے کا اعلان کیا گیا تھا، اس کے بعد ہوا ہے۔ اس کا پس منظر تھوڑا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہوا یہ تھا کہ تحریک لبیک کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کے خلاف ایک ریلی کا اعلان کیا گیا تھا۔ اتوار کو یہ ریلی ہونا تھی، لیکن ہفتے کی شام سے ہی راولپنڈی کے شہر کے صدر کی اطراف اور فیض آباد پل کے چاروں اطراف کنٹینر لگا کر بند کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، تاکہ اگر ریلی کے شرکا جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کریں تو انہیں روکا جا سکے۔ تو اسلام آباد ہائی وے، جسے ایکسپریس وے بھی کہا جاتا ہے، وہ بند کر دیا گیا۔ فیض آباد سے کلب روڈ کی طرف جو راستے جاتے ہیں سیرینا ہوٹل کی طرف، وہ سارے بند کر دیے گئے ہیں۔ ایئرپورٹ کی طرف جانے والی جو سڑک ہے اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ ہفتے کو اور اتوار کو تقریباً بارش کا سلسلہ جاری رہا، لیکن اس کے باوجود اتوار کے روز لیاقت باغ کی طرف ایس پر کال تحریک لبیک کے کارکن وہاں جمع ہونا شروع ہوئے، اور شام کو وہاں سے انہوں نے پیش قدمی شروع کی، جو فیض آباد کے پل کے اوپر آ کر وہاں انہوں نے دھرنا دیا ہے، اور یہ ساری رات دھرنا جاری رہا۔ پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج بھی کی گئی اور بڑی تعداد میں شیلنگ بھی کی گئی ہے۔ لاٹھی چارج کے حوالے سے مختلف اطلاعات ہیں، لیکن ابھی تک کوئی مصدقہ اطلاع سامنے نہیں آئی کہ لاٹھی چارج میں کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ کچھ ویڈیوز ایسی بھی شیئر کی گئی ہیں جس میں تحریک لبیک کے کارکن پولیس کے اوپر تشدد کرتے نظر آتے ہیں، اور اس ساری صورتحال کے نتیجے میں دونوں شہر محصور ہیں۔ تحریک لبیک کا مطالبہ یہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے فوری طور پر ملک بدر کر دیا جائے، اور یہی سبب ہے کہ یہ سارے شہر کو اس لیے سیل کیا گیا کہ اگر تحریک لبیک کے کارکنان کنٹینرز ہٹا کر اور آگے بڑھتے ہیں تو ریڈ زون کو کراس کرتے ہوئے وہ ڈپلومیٹک انکلیو پہنچ جائیں گے۔ 12 ربیع الاول کو بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں اسلام آباد کی انتظامیہ کو شدید قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، اور اس کے بعد شام کو وزیر مذہبی امور نے جو احتجاج کرنے والے لوگ تھے ان سے مذاکرات کیے، اور پرامن طور پر وہ لوگ منتشر ہو گئے۔ 2017 میں تحریک لبیک نے نون لیگ کا دور تھا، تو اسی فیض آباد پل کے اوپر دھرنا دیا تھا، اور یہ دھرنا کافی دن جاری رہا۔ اس دھرنے نے حکومت کی پوری رٹ کو جو ہے وہ مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شدید پریشانی کا شکار رہے۔ ایسے بیسوں جو ہے وہ لوگ تھے، مریض تھے جو ہسپتالوں کو نہیں پہنچ سکے، جبکہ درجنوں مریض ایمبولنس میں ہی دم توڑ گئے، ہسپتال نہ پہنچ سکے، لوگ ٹرینوں کو نہ پہنچ سکے، جو ایئرپورٹ کی جانب جو ان کی فلائٹس تھیں وہ ان سے مس ہو گئیں، اور زندگی کا جو پورا نظام ہے وہ معطل ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2017 میں پھر اس وقت کے ڈی جی ملٹری آپریشن یعنی جو ابھی ISI کے چیف ہیں، ان کا ایک آیا تھا ایگریمنٹ جو تحریک لبیک اور ان کے درمیان طے ہوا معاہدہ۔ اس میں جو ہے وہ طے کیا گیا کہ ان کے مطالبات کافی مانے بھی گئے تھے، اور اس کے بعد اس وقت کے رینجرز کے افسران نے
تمام جو تحریک لبیک کے کارکنان تھے ان کو لفافے دیے اور کہا کہ یہ آپ کو واپسی کے جو اخراجات ہیں یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اس کے بعد حکومت کے اس دور میں اس وقت جو ہے وہ نہ صرف سویلین حکومت کی رٹ کے اوپر جو معطل ہو کر رہ گئی تھی اس کے اوپر تنقید ہوئی، بلکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کی جو مداخلت تھی اور جو معاہدہ تھا اس کے اوپر بھی شدید تنقید ہوئی۔ شاہد خاقان عباسی ان دنوں وزیر اعظم تھے اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک سیکٹ کے لوگوں نے اور پورے جو دارالخلافہ تھا اور عسکری جو سٹی ہے اس کو محصور کر کے رکھ دیا تھا۔ اب ایک بار پھر وہی صورتحال سامنے آ رہی ہے، لیکن 2017 میں یہ دھرنا جاری تھا تو ان دنوں پاکستان کے سوشل میڈیا پر یہ باتیں عام تھیں کہ اس وقت کے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے دھرنے کے شرکاء کو کھانا فراہم کیا جاتا تھا، پیسے دیے جاتے تھے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ جو تھے وہ بھی ان کی مالی مدد کرتے تھے، کھانے پینے کا انتظام بھی کرتے تھے۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر اس کا کوئی مستقل حل ڈھونڈنے کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کیا گیا۔ اس بار جب یہ دھرنا جو لگایا گیا ہے اس میں جو مطالبہ ہے فرانس کے سفیر کی ملک بدری کا، لیکن آپ کو یہ میں بات بتاؤں کہ فرانس کے سفیر پاکستان میں گزشتہ 4 ماہ سے متعین ہی نہیں ہے۔ اب فرانس کے سفیر کی جو ہے وہ ملک بدری کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دھرنا دے رہے ہیں ان کی لا علمی یہ ہے کہ انہیں ابھی تک اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ دوسرا جو سب سے بڑا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ان لوگوں کے ساتھ بڑے تعلقات اچھے تھے ماضی میں۔ اب جب یہ صورتحال بنی ہے تو ابھی تک نہ انتظامیہ کی جانب سے نہ سیاسی طریقے سے ان دھرنے کے شرکاء کی جو قیادت ہے ان سے مذاکرات کے حوالے سے کوئی خبر ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ یہ بھی اب تک شہریوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کب ہوں گے۔ اگر مذاکرات کی حکومت کی جانب سے کوئی پیش رفت کی بھی جاتی ہے تو جو لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہوئے ان کی قیادت مذاکرات کرے گی بھی یا نہیں کرے گی۔ پاکستان کے اندر ہمارے پاس گزشتہ 73 سالوں سے مختلف فورسز جو ہے وہ سیاسی طریقے سے، مذہبی طریقے سے، مسلکی طریقے سے وقت بوقت اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے پیدا کی گئی تھی، لیکن پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو قوتیں پیدا کی گئی تھی بعد کے آنے والے دنوں میں وہ خود اتنی طاقتور ہو گئی کہ انہوں نے خود جن لوگوں نے ان کو پیدا کیا یا جن اداروں نے ان کو پیدا کیا ان کو ہی آنکھیں دکھانا شروع کر دیں۔ اس وقت بھی لگتا ہے کہ صورتحال کچھ اس طرح کی ہی ہے، لیکن اس سارے مسئلے کا حل جو ہے وہ ایک ہی ہے کہ جب تک آپ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ ہمارے ریاستی ادارے 2017 میں جنہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے، جو ان کے اندر ضامن تھے، اب جو ہیں ان کے جو ضامن اس ملک کے سب سے تیسرے نمبر بڑے عہدے پر جو ہیں وہ براجمان ہیں، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے لگتا ہے کہ ایسی کوئی کوشش نہیں کی گئی جس سے یہ لگے کہ دونوں فریقین کے درمیان کوئی مذاکرات کے امکانات ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال کے اندر زبردست قسم کی شیلنگ ہے، نیٹ ورک، فون کے نیٹ ورک بند ہیں، ٹریفک بند ہے، سڑکیں بند ہیں، اور پاکستان کا جو دارالخلافہ ہے جہاں سے ملک کا پورا نظم و نسق چلایا جاتا ہے وہ پورا سسٹم جو ہے وہ معطل ہو کر رہ چکا ہے۔ پاکستان کی اس ساری صورتحال کے اندر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک تحریک انصاف کے کسی ایک عہدیدار یا وزیر کی جانب سے اس حوالے سے ایک لائن کا بیان بھی جاری نہیں کیا گیا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جانب سے کوئی پریس کانفرنس ہو جائے تو فوری طور پر حکومت کی جانب سے ٹویٹر کے ذریعے، پریس کانفرنس کے ذریعے رد عمل آ جاتا ہے، لیکن اس ساری صورتحال کے اندر ابھی تک کسی بھی حکومتی عہدیدار کا رد عمل سامنے نہیں آیا، اور ابھی تک ملک کے لوگوں کو یا خود اسلام آباد کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں باخبر لوگ، انہیں اس بات کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کیا پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے اس سارے جو موب ہے اس کو ایسے ہی چھوڑ کر رکھ دیا ہے اور ان کے حوالے پورا سسٹم کر دیا گیا ہے، انتظامیہ مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس سارے موب جو جذباتی قسم کے اس پوزیشن میں ہے
اس کے ساتھ مذاکرات ان کی قیادت کے ساتھ ہی ہو سکتے ہیں، اور انتظامیہ کے بس کی بات ہی نہیں، اور یہ کام جو ہے وہ یا ہماری عسکری قوت کر سکتی ہیں یا تحریک انصاف کے جو وفاقی وزراء ہیں یا خود جو اہم لوگ ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کے بس کی بات نہیں کہ وہ تحریک لبیک کے جو قیادت ہے اس سے یہ بات کریں۔ اس لیے جب تک اس کا سیاسی حل نہیں ڈھونڈا جائے گا تب تک یہ صورتحال ایسی رہے گی۔ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے آگاہ کروں، تاکہ ہمارے وہ ناظرین جو اسلام آباد کی طرف یا راولپنڈی کی طرف سفر کریں ملک کے کسی بھی علاقے سے، تو انہیں اس بات کا اندازہ ہو کہ شہر کی صورتحال کیا ہے، کیونکہ میڈیا پر اس حوالے سے کوئی چیزیں رپورٹ نہیں ہو رہی، سوشل میڈیا پر بھی اس بارے میں کوئی پراپر معلومات نہیں دی جا رہی، اس لیے ایک بہت بڑی کنفیوژن پیدا ہو چکی ہے، اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو اس پوری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔